السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عنقریب سعودی عرب میں جو کفالت کا سسٹم ہے اسے سعودی حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں 14 مارچ 2021 کو، لیکن بالکل اسی چیز کو مد نظر رکھ کر سعودی وزارت ہیومن ریسورسز نے نیا قانون بنایا ہے۔ ملازمت کا 8 صورتیں بتائی ہے اور کہا ہے غیر ملکیوں کو کہ اگر ان 8 شرائط میں آپ کے ساتھ کوئی ہو رہا ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ کمپنی کو بغیر بتائے اپنے کمپنی سے دوسرے کمپنی میں منتقل ہو سکتے ہیں، اپنے کفیل کے ساتھ ایگریمنٹ یا پھر کانٹریکٹ اسے کہے ختم کر سکتے ہیں، وہ بھی کفیل کو بغیر بتائے۔ تو یہ 8 شرائط کون سے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو بتا دے کہ یہ قانون ابھی سے ہی نافذ العمل ہے۔ جب کفالت کا سسٹم ختم ہو جائے گا تو پھر بھی یہ قانون رہے گا، اور ابھی سے بھی سعودی حکومت نے اس قانون کو نافذ العمل کر دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو صورتیں ہیں، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس میں آپ کے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا ہے اس میں سے کوئی، تو آپ اپنے کمپنی کو بغیر بتائے اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ملازمت کے نئے قانون کے بارے میں ضرور جان سکے۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے، اور ابھی جو اپنے اسکرین پر آپ اسکرین شاٹ دیکھ پا رہے ہیں یہ وزارت ہیومن ریسورسز کا ہے۔ اس میں عربی میں 8 صورتیں بتائی گئی ہے، ہم آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت اور شرط میں بتایا گیا ہے کہ اجر کے پاس غیر ملکی ملازم کے ساتھ ملازمت کا مصدقہ معاہدہ نہ ہو، اور ہر کفیل کو سعودی حکومت کی طرف سے 3 مہینے کی ٹائم دیا جاتا ہے۔ جب غیر ملکی کارکن سعودی عرب پہنچتا ہے تو 3 مہینے کی ٹائم کفیل کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مصدقہ معاہدہ کرے، اور اگر اس نے نہیں کیا تو پھر غیر ملکی ملازم کو اجازت ہوگا اس سے منتقل ہونے کا۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مصدقہ معاہدے کا مطلب کیا ہے تو آپ کو بتا دے، کانٹریکٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں یا پھر ایگریمنٹ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ دوسری نمبر شرط میں سعودی وزارت ہیومن ریسورسز نے یہ بتایا ہے کہ غیر ملکی ملازم کو مسلسل 3 ماہ تک تنخواہ نہ ملی تو وہ ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ کو بتا دے کہ آپ کے پاس ثبوت ہونا لازمی ہے، ایسے نہ ہو کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور آپ پھر کہیں گے کہ مجھے 3 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی، میں ٹرانسفر ہونا چاہتا ہوں۔ تو خیال رکھیں کہ آج کل سعودی حکومت نے یہ سسٹم بھی بنایا ہے، ہر کفیل اور ہر کمپنی پر یہ پابندی عائد کیا ہے کہ وہ اپنے ملازم کو تنخواہ بینک سے دے تاکہ ریکارڈ ہو، کچھ ہونے پر وہ ریکارڈ کام آ سکے۔ تیسری نمبر شرط صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اجر کے لاپتہ ہونے پر وہ سفر کی وجہ سے ہو یا جیل جانے یا موت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کفیل گم ہوا ہے، نہ اس کا کوئی اتا پتہ ہے، کوئی اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو سعودی وزارت ہیومن ریسورسز کی طرف سے آپ کو اجازت ہوگا اس سے ٹرانسفر لینے کی، اس سے کانٹریکٹ ختم کرنے کی بغیر اجازت کی۔ چوتھے نمبر شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی کارکن کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو جائے گا تو اس کو اجازت ہوگا۔ 5ویں نمبر شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی کارکن کی جانب سے اجر کے خلاف تجارتی پردہ پوشی کی رپورٹ ہوئی ہو۔ اس میں شرط یہ ہوگا کہ رپورٹ کرنے والا کارکن اس کاروبار میں شریک نہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، تجارتی پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کفیل نے اگر رشوت لیا اور کسی باہر آدمی نے اس کے اوپر رپورٹ کیا جو آپ کی کمپنی آپ کے کام میں شامل نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کو اجازت ہوگا ٹرانسفر لینے کی بغیر اجازت کی۔ 6 نمبر شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر، یعنی آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ انسانی اسمگلنگ کیا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کا کفیل غیر قانونی طریقے سے جو غیر ملکی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسمگلنگ کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کو یہ اختیار ہوگا کہ آپ اس سے ٹرانسفر لے سکو گے اس کے اجازت کے بغیر۔ 7ویں نمبر شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ اجر اور کارکنان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جانے کی صورت میں عدالت میں اجر یا اس کی نمائندگی کی نہ پہنچنے پر، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کفیل کے ساتھ کوئی لفڑا چل رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر کیس کیا ہے، اور اگر 2 بار آپ کا کفیل عدالت جو ہے نا تاریخ پر نہیں پہنچتا اور نہ ہی آپ کا کفیل اپنا کوئی دوسرا بندہ بیچتا ہے عدالت، تو پھر آپ کو اختیار ہوگا ٹرانسفر لینے کی۔ 8ویں اور آخری شرط میں یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ اجر کی طرف سے رضاکارانہ طور پر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے کفیل کی
की मर्जी है आप उसको छोड़ रहे हैं, आप ट्रांसफ़र उससे ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इजाज़त है, आप उससे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हमने अजर अजर कहा। अजर का मतलब ये है कफील। अजर कफील को कहते हैं और आजिर मुलाजिम को कहते हैं। जी तो नाजरीन, ये वो 8 सूरतें थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। हमने अपना पूरा कोशिश किया आप लोगों को समझाने का। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर समझ जाएंगे। बाकी वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।